السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان کریم دشت غوری۔ تو جناب آئیے خوبصورت گفتگو سماعت فرمائیں۔ ان کے اندر، ان منافقین کے اندر مرض کون سا مرض؟ وہ شک کا مرض۔ شک کی وجہ سے، شک بذات خود ایک بیماری ہے، تو ان کے اندر پلیتی یہ تھی، ان کے اندر نجاست یہ تھی، ان کا ہر وقت یہی کام رہتا، سازشیں کرنا، الٹی چالیں چلنا، مسلمانوں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی سوچ رکھنا، اور مسلمانوں کے، اسلام کے جو مخالف لوگ تھے ان کے ساتھ ساز باز کرنا، میل جول رکھنا، اور جب ان کو کہا جاتا کہ تم ان کے ساتھ بڑی قربت رکھتے ہو، کہتے نہیں جناب، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سب مل جل کر رہو، صلح سلوک سے زندگی گزارو۔ حالانکہ اندرونی طور پر بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے، صرف اپنے فائدے کو ترجیح دیتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دل سے نہیں مانتے تو پھر یہ اسلام میں داخل کیوں ہوئے؟ تو آئیے جناب اس کا بھی جواب سماعت فرمائیں۔ اسلام کے اندر داخل اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ان کا مال جان ہر چیز محفوظ ہو جائے، کیونکہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی گواہی دے دیتا ہے، تو اس کا مال، عزت، جان، ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسلام کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے ظاہری طور پر، تو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کا ان کو فائدہ یہ ہوا کہ دنیا میں تو ان کا مال محفوظ رہا، ان کی جان محفوظ رہی، ان کی عزت محفوظ رہی، لیکن آخرت میں ان کو جہنم میں سخت ترین عذاب ملے گا۔ تو پیارے دوستو، ہمیشہ اپنے آپ کو شک و شبہات کی میل کچیل سے صاف رکھیں۔ اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے، اسلام کو سچا دین سمجھنا چاہیے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، اور قیامت کو مکمل یقین کے ساتھ ماننا چاہیے، حساب و کتاب کو اللہ کے
دربار عالی شان میں پیشی کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ گناہوں سے، جرائم سے اپنے آپ کو حد الوسع بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، جس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہونی، اس نے تو کھل کے غلطی کرنی ہے، گناہ کرنے، تو آخرت میں بہت بڑا مجرم بن کر اللہ پاک کے دربار میں جب پیش ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان بنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔